راکھی ساونت کے شوہر عادل خان درانی کی مشکلات ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہیں۔ ایرانی خاتون نے عادل کے خلاف فریب کا مقدمہ درج کرایا ہے۔ خاتون کا الزام ہے کہ عادل نے شادی کے بہانے 5 ماہ تک اسے زیادتی کا نشانہ بنایا۔ میسور کے وی وی پورم پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کرائی ہے۔ پولیس نے خاتون کی شکایت پر عادل کے خلاف آئی پی سی کی دفعہ 376، 420، 417، 504 اور 506 کے تحت مقدمہ درج کیا ہے۔ اس سے قبل راکھی ساونت نے بھی عادل پر دھوکہ دہی اور مار پیٹ کا الزام لگایا تھا۔ عادل نے شادی کے بہانے اسے جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا۔ اطلاعات کے مطابق ایرانی خاتون فارمیسی کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھارت آئی تھی۔ اس نے میسور کے کالج میں داخلہ لیا، جہاں اس کی ملاقات عادل سے ہوئی۔ عادل وہاں کھانے کی دکان کا مالک تھا۔ ایرانی خاتون وہاں اکثر آتی جاتی تھی۔ آہستہ آہستہ دونوں کے درمیان قربت بڑھ گئی۔ دونوں ایک ساتھ فلیٹ میں شفٹ ہو گئے، لیکن جب خاتون نے عادل سے شادی کے لیے کہا تو اس نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ اس کے کئی لڑکیوں سے ایسے ہی تعلقات ہیں۔ مباشرت کی تصاویر وائرل کرنے کی دھمکی دیتے ہوئے ایرانی خاتون نے عادل سے کہا کہ اگر اس نے سے شادی نہیں کی تو وہ اسے پولیس میں رپورٹ کرے گی۔ اس کے بعد عادل نے اسے مباشرت کی تصاویر بھیجی اور کہا کہ اگر وہ پولیس کے پاس گئی تو وہ ان تصاویر کو سوشل میڈیا پر شیئر کرے گا، اس کے والدین کو بھی بھیجے گا۔ چیف منسٹر تلنگانہ کے چندر شیکھر راؤ نے وزیر اعظم نریندر مودی اور کانگریس قائد راہل گاندھی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا، چھوٹے بھائی سبحان اللہ تو بڑے بھائی ماشاء اللہ ہیں۔ چیف منسٹر نے اسمبلی میں بجٹ پر بحث کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ دونوں جماعتیں بی جے پی اور کانگریس ایوان میں وقت ضائع کر رہی ہیں۔ اڈانی اور کئی اہم مسائل پر بحث نہیں ہو رہی ہے، اہم موضوعات پر بحث نہیں ہو رہی ہے، غیر ضروری معاملات پر بات کی جا رہی ہے، ایک دوسرے کی حکومت کو گرانے کی بات کی جا رہی ہے، الزامات و جوابات کا سلسلہ جاری ہے، لیکن ملک کی معیشت پر بات نہیں ہو رہی ہے۔ انہوں نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جب الیکشن ہوتے ہیں تو لیڈر اور پارٹیاں جیت جاتی ہیں لیکن عوام ہار جاتی ہے، یہ اس ملک کی بدقسمتی ہے۔ کے سی آر نے کہا کہ نریندر مودی سال 2014 کیوں جیتے؟ کیونکہ کانگریس بے اثر ہو چکی ہے۔ تلنگانہ کے محکمہ تعلیم نے موسم گرما کی تعطیلات اور سالانہ امتحانات کا شیڈول جاری کیا ہے۔ امتحانات 10 اپریل سے شروع ہونے والے تھے، وہ 12 اپریل سے شروع ہوں گے۔ 25 اپریل سے 11 جون تک یعنی تقریباً 48 دن کی گرمیوں کی چھٹیاں دی جائیں گی۔ اسکول 12 جون کو دوبارہ شروع ہوں گے۔ دوسری جانب سورج کی شدت کے پیش نظر مارچ کے دوسرے ہفتے سے آدھے دن کا اسکول ہونے کا امکان ہے۔ ہوٹلوں کو رات دیر گئے تک کھلے رکھنے اور فٹ پاتھ پر کاروبار کرنے والوں کو جیل بھیجنے کی سزا ختم کرنے مجلسی رکن اسمبلی جناب احمد پاشا قادری کا اسمبلی میں مطالبہ۔ مجلس کے رکن اسمبلی چارمینار جناب احمد پاشا قادری نے رات دیر تک ہوٹلوں اور دکانوں کو کھلے رکھنے اور فٹ پاتھ پر کاروبار کرنے والوں کو پولیس کی جانب سے چالان عائد کرنے کے بجائے جیل کو بھیج دینے کی شدید مخالفت کی ہے۔ ریاستی اسمبلی میں وقفے سوالات کے دوران اس مسئلے کو اٹھاتے ہوئے جناب سید احمد پاشا قادری نے کہا کہ گزشتہ 4 تا 6 مہینے سے شہر حیدرآباد بالخصوص ساؤتھ زون اور پرانے شہر میں رات دیر گئے تک دکانیں کھلی رکھنے اور فٹ پاتھ پر کاروبار کرنے والوں کی تصاویر لیتے ہوئے انہیں دوسرے دن جیل بھیج دیا جا رہا ہے۔ اس طرح کا عمل مناسب نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ پولیس ایسے افراد کے خلاف بھاری جرمانے عائد کر سکتی ہے، لیکن جرمانے عائد کرنے کے بجائے جیل بھیج دیا جا رہا ہے، جس سے اس شخص کے خاندان پر غلط اثر پڑے گا اور وہ بدنام ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ حد تو یہ ہو گئی کہ گاڑی اور کار کا چالان ادا نہ کرنے پر بھی جیل بھیج دیا جا رہا ہے۔ چند سال قبل میں نے اس مسئلے کو اسمبلی میں پیش کیا تھا اور چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ نے خود ایوان میں اس کا اعلان کیا تھا کہ جیل روانہ نہ کرے۔ اس کے بعد یہ سلسلہ دوبارہ شروع ہوا ہے۔ حیدرآباد کے گگن پہاڑ علاقے میں واقع ایک اسکریپ کی دکان میں مشتبہ دھماکہ ہوا، جس میں 10 افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ زخمیوں کو فوری طور پر عثمانیہ ہاسپٹل منتقل کیا گیا۔ اطلاع ملتے ہی فائر بریگیڈ کے عملے نے موقع پر پہنچ کر آگ پر قابو پا لیا۔ فائر فائٹرز نے دکان میں پھنسے ہوئے افراد کو بچا لیا۔ زخمی ہونے والے تمام نوجوان بتائے گئے ہیں۔ دوسری جانب ایئرپورٹ پولیس بھی موقع پر پہنچ گئی، مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے۔ دھماکہ کیسے ہوا اس کی تحقیقات جاری ہیں، مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔ مسلمانوں کے ختنے کے رواج کو ختم کرنے جمعے کو کیرلا ہائی کورٹ میں ایک عرضی داخل کی گئی ہے، جس میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ بچوں کے غیر طبی ختنے کو غیر قانونی اور ناقابل ضمانت جرم قرار دیا جائے۔ یہ درخواست نان ریلیجن سٹیزن نامی تنظیم نے دائر کی ہے۔ درخواست میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ ختنے کے رواج کو روکنے کے لیے قانون بنانے پر غور کرنے کی مرکزی حکومت کو ہدایت دے۔ درخواست میں الزام لگایا گیا ہے کہ ختنہ بچوں کے انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ ختنے
سے صحت کے بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اس میں کہا گیا ہے کہ ختنے کا رواج بچے پر اس کے والدین کی طرف سے یک طرفہ فیصلہ لے کر مسلط کیا جاتا ہے، جس میں بچوں کی مرضی شامل نہیں ہوتی۔ درخواست میں مزید الزام لگایا گیا ہے کہ بچوں پر ختنہ کرنے کا رواج ظالمانہ، غیر انسانی اور وحشیانہ ہے، کیونکہ یہ ہندوستان کے آئین کے آرٹیکل 21 کے تحت وضع کردہ بچوں کے بنیادی حق یعنی زندگی کا حق کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ ریاستی وزیر بلدی نظم و نسق تارک راما راؤ نے واضح کیا کہ میٹرو ریل کے ٹکٹ کی قیمتوں میں مرضی کے مطابق اضافہ کیا گیا تو وہ خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ انہوں نے تجویز پیش کی کہ RTC کے برابر قیمتیں ہونی چاہیے۔ ریاستی وزیر نے اسمبلی میں وقفے سوالات کے دوران کی جانب سے پوچھے گئے سوال کے جواب میں یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ شمشاباد ایئرپورٹ تک ایکسپریس میٹرو کا کام اندرون 3 سال مکمل کرنے کے لیے حکمت عملی کو قطعیت دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حیدرآباد کا مطلب چار مینار ہے، یہ بات سبھی جانتے ہیں۔ حکومت پرانے شہر میں میٹرو کے کاموں کے لیے سنجیدہ ہے۔ مجلسی قائد اکبر الدین اویسی نے کہا ہے کہ حیدرآباد میں ٹریفک پولیس ٹریفک کو کنٹرول کرنے کے بجائے تصویر کشی پر زیادہ توجہ دے رہی ہے۔ انہوں نے آج قانون ساز اسمبلی میں کہا کہ ٹریفک پولیس ٹریفک کو کنٹرول کرنے کے بجائے کونے میں چھپ چھپ کر بیٹھ کر فوٹو لے رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ غریب لوگ پہلے ہی مہنگائی سے پریشان ہیں، گیس، پیٹرول، ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے۔ ایک طرف لوگ مہنگائی سے پریشان ہیں، دوسری طرف باہر نکلنے پر پولیس فوٹو لے کر انہیں مزید پریشان کر رہی ہے، ٹریفک چالان کر کے انہیں مزید تکلیف دی جا رہی ہے۔ اکبر الدین اویسی نے کہا کہ صرف غریب لوگ ہی ٹریفک چالان کا شکار ہیں۔ قائد مجلس نے کہا کہ ان پر رحم کیجیے۔ انہوں نے چھوٹے موٹے چالانات خاص طور پر آٹوؤں اور بائیک کے معاف کرنے کی خواہش کی ہے۔ حیدرآباد میں 13، 14 اور 15 فروری کو MMTS ٹرین کی کئی خدمات کو عارضی طور پر منسوخ کر دیا گیا ہے۔ جو خدمات منسوخ کی گئی ہیں ان میں لنگم پلی حیدرآباد، حیدرآباد لنگم پلی، فلکنما لنگم پلی، لنگم پلی فلکنما رام چندراپورم، فلکنما رام چندراپورم اور فلکنما حیدرآباد خدمات شامل ہیں۔ ساؤتھ سینٹرل ریلوے نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اس تبدیلی کو نوٹ کر لیں اور کسی مشکل صورتحال سے بچنے کے لیے دوسری سہولیات سے استفادہ کریں۔ ریاست تلنگانہ سے تعلق رکھنے والی خاتون راجستھان میں منعقدہ مس انڈیا 2023 مقابلے میں کامیابی حاصل کی۔ حیدرآباد کی ڈاکٹر سری ورشنی نے کلاسیکل زمرہ 40-60 میں کامیابی حاصل کی۔ راجستھان میں منعقد ہونے والے ان مقابلوں میں مختلف ریاستوں سے ہزاروں خواتین نے حصہ لیا۔ فائنل جیتنے والی سری ورشنی 2023 میں بین الاقوامی اسٹیج پر ہونے والے بیوٹی مقابلوں میں ہندوستان کی نمائندگی کریں گی۔ شہر کے علاقے جوبلی ہلز سے تعلق رکھنے والی سری ورشنی اس وقت UK میں بطور ڈاکٹر خدمات انجام دے رہی ہیں۔ دوستو، اس پر آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیجیے۔